و تقدیم مفعولہ و نحوہ علیہ، فعل کے مفعول و نحوہ اور اس کے مثل، یعنی جار مجرور، حال یا دیگر جو منصوبات ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ تو فعل کے مفعول اور اس کے مثل یعنی دیگر منصوبات جیسے حال، اسی طرح سے جار مجرور، اس کی تقدیم فعل پر ہوتی ہے تو اس کے بھی کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ مثلا لرد الخطأ فی التعیین، تعیین میں خطا کو رد کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے کہ مخاطب تعیین کے تعلق سے خطا میں تھا، یہ یا وہ اس بارے میں اس سے خطا ہو رہی تھی، اس خطا کو رد کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں زیدن عرفت، میں نے زید ہی کو پہچانا ہے، یہ اس سے کہا جائے گا جو آپ کے بارے میں یہ تو یقین رکھتا ہے، یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ آپ کو کسی انسان کی معرفت حاصل ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اسے اس بات کا اعتقاد ہے کہ آپ کو کسی انسان کی معرفت حاصل ہوئی، لیکن وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ انسان زید کے علاوہ کوئی زید نہیں ہے بلکہ زید کے علاوہ کوئی، یعنی تعیین مفعول میں وہ خطا پر تھا۔ تو اس خطا کو رد کرنے کے لیے آپ نے کہا زیدن عرفت، میں نے زید ہی کو پہچانا ہے، اس کے غیر کو نہیں۔ لہذا یہاں اگر تعیین میں خطا کو رد کرنا ہے تو اس کی تاکید لائی جائے گی لا غیرہ سے، یعنی یہ کہا جائے گا زیدن عرفت لا غیرہ۔ اور اگر مخاطب اشتراک کے تعلق سے خطا میں تھا، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کو زید کی بھی معرفت ہوئی ہے اور عمر کی بھی معرفت ہوئی ہے اور فلاں فلاں کی معرفت ہوئی ہے، تو اشتراک میں اگر وہ خطا پر تھا تو تاکید لائی جائے گی وحدہ سے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ زیدن عرفت وحدہ، یعنی تنہا زید کی مجھے معرفت ہوئی۔ و تقدیم مفعول ہی اور اس کے مفعول یا اس کے مثل کو فعل پر مقدم کرنا، لرد الخطأ فی التعیین، تعیین میں خطا کو رد کرنے کے لیے۔ جیسے آپ کہیں زیدن عرفت، لمن اعتقد انک عرفت انسانا، یہ آپ اس سے کہیں جو یہ اعتقاد رکھے کہ آپ نے کسی انسان کو پہچانا، کسی کی معرفت ہوئی ہے مگر وہ زید کے علاوہ۔ وتقول لتاکید ہے، اس کی تاکید کے لیے آپ کہیں گے لا غیرہ، یعنی جب کہ تعین میں خطا ہو، اور اگر اشتراک میں خطا ہو تو وحدہ لایا جائے گا۔
وَلِذَلِكَ لَا يُقَالُ زَيْدًا ضَرَبْتُ وَلَا غَيْرُهُ، یہی وجہ ہے کہ ما زیدن ضربتو ولا غیرہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ما زیدن ضربتو کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے زید کو تو نہیں مارا، میں نے زید ہی کو نہیں مارا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی سب کو میں نے مارا ہے۔ جب کہا جائے ما زیدن ضربتو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے بس زید کو نہیں مارا ہے، جس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ باقی سب کو مارا ہے۔ اب اگر کوئی کہے ما زیدن ضربتو ولا غیرہ، نہ تو میں نے زید کو مارا نہ کسی اور کو مارا، تو اب یہاں منطوق اور مفہوم میں تعارض ہو گیا، کس میں؟ منطوق میں اور مفہوم، کیونکہ ما زیدن ضربتو کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ زید کے علاوہ کو مارا ہے، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ زید کے علاوہ کو مارا ہے۔ اور جب ولا غیرہ کہہ دیا، اس کا نطق کر دیا، وہ منطوق ہو گیا، تو منطوق کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کو بھی نہیں مارا ہے۔ تو یہاں مفہوم میں اور منطوق میں کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا، اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا ما زیدن ضربتو ولا غیرہ، ولا، اور نہ ہی یہ کہا جائے گا ما زیدن ضربتو ولیکن اکرمتو، میں نے زید کو نہیں مارا لیکن اس کی میں نے تعظیم کی، یہ بھی نہیں کہا جائے گا، اس وجہ سے کہ یہاں مخاطب کو وقوع فعل میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ مخاطب کو اس بات کا جزم و یقین ہے کہ آپ نے مارا ہے، فعل ضرب کے وقوع کا اسے یقین ہے، اس میں وہ کسی خطا پر نہیں، بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ فعل ضرب کا وقوع ہوا ہے۔ البتہ یہ فعل کس پر واقع ہوا ہے؟ زید پر واقع ہوا ہے یا عمر پر واقع ہوا ہے یا کسی اور کے حصے میں یہ نعمت آئی ہے، اس بارے میں اسے شک و شبہ، ورنہ فعل ضرب کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ما زیدن ضربتو ولیکن اکرمتو، میں نے زید کو نہیں مارا لیکن اس کی تعظیم کی۔ واما نحو زیدن عرفتہ، اور زیدن عرفتہ کے مثل فتاکید ان قدر المفسر قبل المنصوب والا فتخصیص، یعنی زیدن عرفتہ میں اگر مفسر کو منصوب سے پہلے مقدر مانا جائے تو یہ تاکید ہے، یہ کیا ہے؟ تاکید۔ اور اگر منصوب سے پہلے اسے مقدر نہ مانا جائے تو یہ تخصیص۔ تو زیدن ہے منصوب اور مفسر یہاں پر عرفتو، اب اگر تقدیر عبارت یہ ہو کہ عرفتو زیدن عرفتو، کیا کہا جائے؟ عرفتو زیدن عرفتو، تو مقدر یہ مذکور کے حکم میں ہوتا ہے، کس حکم میں ہوتا ہے؟ مذکور کا، مذکور۔ اب اگر فعل عرفتو کو زیدن سے پہلے مقدر مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زیدن سے پہلے فعل عرفتو مذکور ہو گیا،
اور آپ نے کہہ دیا عرفت زیدن، اس میں کون سی تخصیص ہے کوئی تخصیص؟ کوئی تخصیص اس میں نہیں۔ اب اس کے بعد دوبارہ عرفت جو ذکر کیا ہے تو یہ اس کی تاکید ہے، تو اس میں تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر زیدن سے پہلے فعل عرفتوں کو مقدر نہ مانا جائے تو اب اس صورت میں زیدن یہ ہو جائے گا مفعول جو اپنی جگہ سے مقدم ہے، اور فعل عامل اس کا مؤخر ہوگا۔ اور اب وہ قاعدہ یہاں پر منطبق ہوگا کہ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والتخصیص، اس کا حق مؤخر ہونا اسے اگر مقدم کر دیا جائے تو اس سے تخصیص کا فائدہ ہوگا، اس لیے کہا۔ اور رہا زیدن عرفتہ کے مثل، تو یہ تاکید ہے اگر منصوب سے پہلے مفسر کو مقدر مانا جائے، ورنہ پھر یہ تخصیص۔ واما نحو واما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی الہدی، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں فلا یفید الا التخصیص، تو یہاں پہ تاکید نہیں بلکہ تخصیصی کا فائدہ علی الاطلاق ہوگا، چاہے سمودوں سے پہلے فعل ہدینا کو مقدر مانا جائے یا نہ مانا جائے، بہرحال اس میں تخصیصی کا فائدہ ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ سارے نحویوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اما اور فا کے درمیان کوئی فاصل چاہیے، اس میں اما اور فا کے درمیان کوئی فاصل چاہیے، اس لیے یہاں پر سمودوں سے پہلے فہدینا یہ مقدر نہیں مانا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر فہدینا کو پہلے مقدر مانے تو اما اور فا کے درمیان کوئی فاصل نہ ہوگا، جبکہ دونوں کے درمیان کوئی فاصل چاہیے، اس وجہ سے یہاں پہ تخصیصی کا فائدہ ہوگا۔ اور رہا واما ثمود فہدیناہم کے مثل فلا یفید الا التخصیص، تو یہاں پہ صرف تخصیص کا فائدہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ بِزَیدٍ مَرَرْتُ، اسی طرح سے بِزَیدٍ مَرَرْتُ میں بھی تخصیصی کا فائدہ ہوگا۔ وَالتَّخْصِيصُ لَازِمٌ لِلتَّقْدِيمِ غَالِبًا، اور تخصیص یہ اکثر و بیشتر تقدیم کو لازم ہوتی ہے، تو غالباً یہاں پہ کہا ہے، یعنی ہمیشہ نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تقدیم کو لازم ہوتی ہے۔ تقدیم کا مطلب تقدیم ما حق التاخیر، جس کا حق مؤخر ہونا اسے اگر مقدم کیا جائے تو اکثر و بیشتر تخصیص اسے لازم ہوتی، تو غالباً کہہ کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ تقدیم تخصیصی کے لیے ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ تقدیم تخصیص کے لیے ہو، بلکہ کوئی اور بھی مقصد ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے نزدیک اس کا ذکر اہم ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اہم ہے سب سے پہلے اس کا ذکر کرنا، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کر دیا، تو یہاں پہ تقدیم خاص اہتمام کی وجہ سے ہوئی، کس وجہ سے؟ اہتمام کی وجہ سے، خاص اہتمام کی وجہ سے ہوئی۔ جیسے شادی کارڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا
آپ لوگوں کا شادی کارڈ چھپا کہ نہیں؟ ابھی نہیں چھپا کہ نوشا کا نام اوپر رہتا ہے اور باقی جو دائی ہے یا دیگر جو شرکائے مسرت ہیں، منتظرین قدوم ہیں، ان میں اس کے باپ، چچا، دادا سب ایسے لوگ رہتے ہیں جو منصب میں اس سے اونچے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کا نام کہاں رہتا ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ نیچے رہتا ہے نا، کہ سب سے اوپر انہیں سب کا نام رہتا ہے کہ اس کے ذکر سے لذت ملتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو لذیذ چیز ہوتی ہے تو اب آدمی چاہتا ہے کہ جو لذیذ چیز ہے جلد از جلد مل جائے، اس لیے اسے مقدم کر دیتا، یا اس کے نام سے برکت لینا ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے کر دیا. تو بہت سارے اغراض و مقاصد، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ تخصیص ہمیشہ تقدیم ہی، یہ تخصیص ہمیشہ تقدیم کے لیے لازم، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں تقدیم ہوتی ہے وہاں تخصیص ہوتی ہے. اس لیے یہاں پہ دائماً نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ غالباً. اور تخصیص غالباً تقدیم کے لیے لازم ہوتی ہے. وَلِهَذَا يُقَالُ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہی وجہ ہے کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے تعلق سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے نخصُّکَ بِالْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ، یعنی یہاں پہ تقدیم تخصیص کے لیے، یعنی عبادت و استعانت کے ساتھ ہم تجھے ہی خاص کرتے ہیں. وفی، اور اسی طرح سے لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اس کا بھی معنی ہے کہ الیہ لا الہ غیرہ، یعنی تمہیں تمہارا حشر جو ہوگا وہ اللہ ہی کی طرف ہوگا، کسی اور کی طرف نہیں. وَيُفِيدُ فِي الْجَمْعِ وراء تخصیص اہتمام بالمقدم، اور ان تمام صورتوں میں، یعنی تقدیم کی جتنی صورتیں مذکور ہوئیں ان تمام صورتوں میں تقدیم تخصیص کے علاوہ مقدم کے اہتمام کا بھی فائدہ دیتی ہے. جہاں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے وہیں مقدم کے اہتمام شان کا بھی فائدہ دیتی. اب جیسے شادی کارڈ میں جب پہلے ذکر کر دیا نوشا کا، تو جہاں تخصیص کا فائدہ ہو رہا ہے کہ شادی اسی کی ہو رہی ہے، کسی اور کی نہیں ہو رہی، وہیں ساتھ ہی ساتھ اہتمام شان بھی مقصود ہے. وَلِهَذَا يُقَدَّرُ فِي بِسْمِ اللَّهِ مؤخراً، یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ میں فعل کو مؤخر مانا جاتا ہے، یعنی فعل جو یہاں پر مقدر مانا جاتا ہے تو بسم اللہ سے پہلے نہیں بلکہ بسم اللہ کے بعد. جیسے بسم اللہ اقرأ، یہ نہیں کہ اقرأ بسم اللہ. کھانا آپ کھا رہے ہیں تو آکل بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ آکل. پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ اشرب. سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع. کیا ترجمہ کیا؟ اللہ کے نام سے شروع، یعنی یہ نہیں ترجمہ کیا شروع اللہ کے نام سے، کیونکہ یہاں پر فعل جو مقدر ہے
وہ بسم اللہ سے پہلے نہیں بلکہ اس کے بعد بسم اللہ کے بعد مقدر ہے۔ تو جب اس کے بعد مقدر ہے یہ، تو ترجمہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے نام سے شروع۔ اور اگر یہ ترجمہ ہوتا کہ شروع اللہ کے نام سے، تو فعل بسم اللہ سے پہلے مقدر ہو جاتا۔ سمجھ گئے؟ اور ان تمام صورتوں میں تقدیم تخصیص کے علاوہ مقدم کے اہتمام کا بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بسم اللہ میں فعل کو مؤخر مانا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پر تو پہلے اقرا پہلے مذکور ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نام کا ذکر یقیناً فی نفسہ اہم، لیکن چونکہ وہ مقام قرات، کون سا مقام ہے؟ مقام قرات، اس لیے وہاں فعل قرات کا ذکر اہم ہے، اس وجہ سے وہاں پر اقرا پہلے آیا۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں جس کا ذکر اہم ہے اس کا ذکر پہلے ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ جس کا ذکر جہاں پہ اہم ہے، ہاں جو اہم ہے اس کا ذکر، جس مقام میں جو اہم ہے اس کا ذکر پہلے ہوگا۔ سمجھ گئے؟ اب جیسے بارہویں شب میں آپ کو تقریر کرنی ہے، شب ولادت میں تقریر کرنی ہے، اب اس شب میں آپ نماز پر تقریر کیجیے، عظمت والدین پر تقریر کیجیے، تو اب یہ تقریر آپ کی بلیغ کہلائے گی کہ نہیں؟ ہاں بلیغ کہلائے گی؟ بلیغ نہیں کہلائے گی۔ گو کی نماز کا ذکر اہم ہے، عظمت والدین کا ذکر اہم ہے، لیکن یہ مقام کچھ اور ہے، یہ مقام عظمت مصطفیٰ کے ذکر کا۔ تو اب جہاں جو اہم ہے اس کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، تو چونکہ یہ مقام قرات ہے اس وجہ سے فعل اقرا کو پہلے لایا گیا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اقرا بسم ربکا میں یعنی اس کے ذریعہ اشکال اس وقت پیدا ہو سکتا ہے جبکہ بسم ربکا یہ اقرا سے متعلق، اور یہ اقرا سے متعلق نہیں ہے بلکہ اصل میں ہے اقرا بسم ربکا اقرا، یعنی فعل اقرا یہاں پر ایک اور مقدر ہے، ایک اور ہے جو بسم ربکا کے بعد۔ وَأُورِدَ اور اقرا بسم ربکا کے ذریعہ اشکال وارد کیا گیا۔ وَأُجِیبَ اور جواب یہ دیا گیا کہ بِأَنَّ الْأَحَمَّ مَا فِيهِ الْقِرَاءَةُ کہ وہاں پر اہم قرات ہے، اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ متعلق ہے دوسری اقرا سے، وَمَعَ الْأَوَّلِ اور اول کا معنی أَوْجِدِ الْقِرَاءَةَ یعنی قرات کو موجود کرو یعنی پڑھو۔ وَتَقْدِيمُ بَعْضِ مَعْمُولَاتِهِ عَلَى بَعْضٍ تقدیم ادھر بحث مکمل۔ اب یہاں سے کہتے ہیں کہ فعل کے معمولات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض کو بعض پر مقدم کیا جاتا ہے، جیسے فاعل بھی فعل کا معمول ہے اور مفعول بھی فعل کا معمول ہے۔ اب اس میں فاعل کو مفعول پر مقدم کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اصل وہاں پر تقدیم ہے۔ اصل کیا ہے وہاں پہ؟ تقدیم ہے۔ اصل یہی ہے کہ فاعل کو مقدم کیا جائے۔
و تقدیم و بعض معمولات علی بعض، اور اس کے بعض معمولات کو بعض پر مقدم کرنا اس وجہ سے ہے کہ لأن اصلہ التقدیم، کہ اس کی اصل کیا ہے؟ تقدیم. ولا مقتضیہ للعدول عنہ، اور اس سے عدول کا کوئی مقتضی نہ ہو. کالفاعل، جیسے کہ ضربا زید عمرن میں فاعل، کیونکہ فاعل یہ کلام میں عمدہ ہوتا ہے، جبکہ مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے. تو جو اہمیت عمدہ کی ہے وہ اہمیت فضلہ کی تو ہے نہیں. یا کوئی فعل ایسا ہے جو متعدی بد و مفعول ہوتا ہے، تو اب وہاں پر جیسے حباب آتیتو کے قبیل سے ہیں تو وہاں مفعول اول کو مفعول دوم پر مقدم کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ مفعول اول کے اندر فاعلیت ہوتی، مفعول اول میں فاعلیت ہوتی، جبکہ مفعول ثانی میں مفعولیت ہوتی. جیسے آتیتو زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم دیا، تو زیدن کو یہاں پر مقدم کیا گیا اس وجہ سے کہ زید کے اندر فاعلیت، کس چیز کی فاعلیت ہے؟ درہم کو لینے کی فاعلیت، کیونکہ درہم دینا جیسے ایک فعل ہے ایسے ہی درہم لینا بھی ایک فعل. کیا خیال؟ درہم دینا جیسے ایک فعل ہے ایسے درہم لینا بھی ایک فعل ہے. اب آپ اس ڈیسک پر مٹھائی لا کر کے رکھ دیجیے کہ یہ ڈیسک کھا لے مٹھائی، ڈیسک ہماری مٹھائی قبول کر لے، تو یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں فاعلیت ہے ہی نہیں. تو مفعول اول کے اندر چونکہ فاعلیت ہوتی ہے اس وجہ سے اسے مفعول ثانی پر مقدم کیا جاتا ہے. اور آتیتو زیدن درہمن کے مثل میں مفعول اول او لئنا ذکرہ اہم، یا اس وجہ سے کہ اس کا ذکر اہم ہے اس لیے مقدم کیا، کا قولی کا، جیسے کہ آپ کہیں قتل الخارجیہ فلان، خارجی کو فلاں نے مار ڈالا، یعنی کوئی خارجی تھا جس سے سب لوگ بہت تنگ تھے، اس کے شر کی وجہ سے سب لوگ اس سے تنگ تھے. اب کوئی کہے کہ خارجی کو فلاں نے مار ڈالا، تو یہاں پر چونکہ اس کا ذکر اہم ہے اس وجہ سے یہاں مفعول کو مقدم کر دیا گیا. او لئنا فی التاخیر اخلالا ببیان المعنی، یا اس وجہ سے کہ مؤخر کرنے میں بیان معنی میں خلل پیدا ہو رہا، اگر اسے مؤخر کر دیا جائے تو بیان معنی میں خلل واقع ہو جائے. جیسے وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانا، اب یہاں پر اگر رجل مومن کو من آل فرعون کے بعد لایا جائے، اس آیت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وقال رجل مومن من آل فرعون، من آل فرعون یکتم ایمانا، یعنی آل فرعون سے ایک مومن شخص نے کہا جو اپنے ایمان کو خفیہ رکھتا، فَإِنَّهُ لَأُخِّرَ، کیونکہ اگر یہاں پر من آل فرعون کو یکتمو ایمانہ سے مؤخر کیا جائے، یکتمو ایمانہ سے مؤخر کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے وقال رجل مومن یکتم ایمانہ
فرعون، تو یہ وہم ہوگا کہ یہ یکتمو کے صلہ سے، کس کے صلہ سے؟ یکتمو کے صلہ سے. فلا یفهمنہ منہم، تو اب یہ نہیں مفہوم ہوگا کہ وہ مومن شخص خود آل فرعون سے تھا. یہ نہیں مفہوم ہوگا کہ وہ مومن کس میں سے تھا؟ آل فرعون سے، کیونکہ اس صورت میں کیا ہوگا ترجمہ؟ وقال رجل مومن یکتم ایمانہ من آل فرعون، یعنی ایک مومن شخص نے کہا جو اپنا ایمان آل فرعون سے چھپاتا تھا. تو اب اس میں یہ نہیں ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ مومن شخص آل فرعون سے تھا. اور جب یہ کہا گیا کہ وقال رجل مومن من آل فرعون، یعنی ایک مومن شخص نے کہا جو کس میں سے تھا؟ آل فرعون سے تھا، جو اپنا ایمان خفیہ رکھتا. تو اب اگر یہاں من آل فرعون کو مؤخر کر دیا جائے فعل سے تو بیان مراد میں خلل واقع ہوگا. فَإِنَّهُ لَوْ خِرَا، کیونکہ اگر من آل فرعون کو یکتم ایمانہ سے مؤخر کر دیا جاتا تو یہ وہم ہوتا کہ یکتم کے صلہ سے ہے. فلا یفهمنہ منہم، تو یہ نہیں مفہوم ہوتا کہ وہ مومن انہی میں سے ہے آل فرعون سے. اور بالتناسب، یا تناسب کی وجہ سے وہاں تقدیم ہو جاتی ہے کا رعایت الفاصلہ، جیسے کہ رعایت فاصلہ مقصود ہو، جیسے فوجسا فی نفسی خیفۃ موسیٰ، فوجسا فی نفسی خیفۃ موسیٰ. تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ فوجسا موسیٰ فی نفسی خیفۃ، کیونکہ یہاں پر رعایت فاصلہ مقصود. سمجھ گئے؟ رعایت فاصلہ کا مطلب سجا، لیکن سجا کی تعبیر یہاں نہیں استعمال کی جاتی کیونکہ اس میں سوء ادب کا شائبہ.